جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں پریس کلب ٹنڈو محمد خان کے باہر پھلیلی پل روڈ پر، جہاں پر ملک بھر کی طرح ٹنڈو محمد خان میں بھی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس وقت پھلیلی پل پر کارکنان دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے یہ چوروں نے نااہل قرار دیا ہے۔ جو چور 70 سال سے اس ملک کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ہے، کھا کے تباہ کر دیا اس پورے ملک کو، نہ تعلیم ہے۔ اب کیا ایک شکایت کیا کرے؟ مطلب کہ وہ چور جو ہے آج ہمارے حکمران بنے ہوئے، جو اس ملک کا مخلص ہے، اس کو صحیح نااہل قرار دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو الیکشن ہوئی ہے، 6 سیٹ وہ خان صاحب لے گیا، 6 سیٹ لے کے سب پہ اس پہ وہ سب پریشان ہے۔ اور انشاءاللہ جو اگلی باری جو الیکشن آئے گی، پھر دیکھنا پاکستان میں خان صاحب بہت بڑی اکثریت سے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جو آج پروٹیسٹ ہے، یہ الیکشن کمشنر کے خلاف ہے۔ یہ لونڈی بنی ہوئی ہے ان کی، جو امپورٹڈ حکومت کی۔ آپ دیکھیں جس پہ نااہلی کا ہونا تھا، کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، اس کو وزیر اعظم کر دیا۔ کیا ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ یہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی جو ضمنی الیکشن جو ہوا ہے، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا 13 جماعتوں کو، اور جو ان کے ساتھ کرتا دھرتا جو بولتے ہیں ہمارے فیصلہ چلے گا ملک پہ، اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ وہ حلقے جہاں پر الیکشن ہوئے، تھوڑے مارجن پہ چن کے انہوں نے الیکشن کروایا۔ پتہ چل گیا ان کو اب پی ٹی آئی کا دور ہے، خان صاحب کا دور ہے، اب عوام کسی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور جو آج کا فیصلہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ الیکشن کمشنر کی نااہلی ہے، اور جو ہمارے مخلص اور بڑے ادارے، ہم اس کو کہتے ہیں برائے کرم ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کو سری لنکا ہونے سے بچائے، یہ بنانا ریپبلکن ہونے سے بچائے۔ ہم چاہ رہے ہیں، اب آپ ایک تھوڑا سا مثال دیکھیں، وہاں پر کیا ہوا، برطانیہ کی اب وزیر بنی، اس کو کچھ ہی دنوں میں اس نے استعفیٰ دے دیا، بولے مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ چور کا جو خاندان ہمارے 13 پارٹی مسلط کی گئی ہیں، اور ان کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، ادارے ان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ یہ ہماری نظر میں ریجیکٹ ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ عوام کے خلاف ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے خلاف فیصلہ کیا، ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے خلاف آخری تک ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ توشہ خانہ امپورٹڈ حکومت کا ایک ڈرامہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت صرف حکومت ہی امپورٹڈ نہیں، ساری سسٹم بھی یہاں پہ امپورٹڈ ہے نا۔ سارا نظام امریکہ کا چل رہا ہے، ہم پاکستانی کا نہیں چل رہا۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ آپ سمجھیں، جس بندے کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا لقب دیا ہے، اس بندے کو یہ کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ جو بندہ بیک وقت 7 حلقوں سے کھڑا ہوتا ہے، عوام اس کو 6 حلقوں سے جتا دیتی ہے، اس بندے کو یہ کیسے نااہل کر دیتے ہیں؟ یہ نااہل کرنے والے خود ہی نااہل ہے۔ یہ عدالت اب لگے گی، عوام کی عدالت لگے گی، عوام انصاف کرے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ بالفور الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ الیکشن کرے، جو عوام فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ چلے گا۔ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ یہ بات تو عالم اشکار ہے کہ یہ 6 مہینے 8 مہینے سے جو کوشش کر رہے تھے عمران خان کو اس سیاست سے باہر کرنے کے لیے، تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود وہ عمران خان کو سیاست سے باہر نہیں کر سکے۔ اور انہوں نے جس طرح یہ امپورٹڈ حکومت یہاں اس ملک میں نازل کی گئی، اور جس طرح انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد اس ملک کا تباہی مچائی ہے، اس کی معیشت کی تباہی مچائی ہے، اور آج جس نہج پہ ملک کھڑا ہے جو دیوالیہ کے قریب ہے، اب ان کی آخری کوشش ہے کہ وہ الیکشن کمشنر کے تھرو اس کو نااہل قرار دے کر اور وہ واپس نواز شریف کو اس ملک میں لانا چاہتے ہیں، اور یہ کرپٹ ٹولہ پھر اس پہ مسلط رہنا چاہتا ہے، جو کہ اس ملک کے عوام کبھی اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے کہ یہ امپورٹڈ کرپٹ حکومت جو ہے اس ملک کے مستقبل بنے اور اس ملک کا جو ہے حال برا کرے، اور امریکہ کے جو خواب ہیں جو اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے،
اور وہ جو چاہتا ہے کہ اٹامک پاور اس سے چھین لیے جائیں، وہ انشاءاللہ پاکستانی عوام ناکام بنائیں گے انشاءاللہ۔ آج جو پاکستان کی عوام، سندھ کی عوام، ٹنڈو مومن خان کی عوام سڑکوں پہ ہے، اس کا صرف سبب یہی ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جن کے اوپر کیسز چل رہے تھے، جن کے اوپر چارج فریم ہونی تھی، وہ وزراء ہیں، وہ وفاقی وزیر ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، اور جس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا اس کو الیکشن کمشنر نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جس کی پوری عوام، پاکستانی عوام اس کو کنڈیم کرتی ہے، اور پاکستانی عوام اور پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف اپیل بھی کرے گی۔ لیکن یہ جو سازش کی گئی ہے اس کی سازش کا آج پتہ چل گیا ہو گیا، پوری پاکستان سڑکوں پہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے تک چلے گی۔ یہ احتجاج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو آج الیکشن کمیشن، جو بائیس الیکشن کمیشن ہے، اس نے ایک فیصلے کے تحت ڈسکوالیفائی کیا، نااہل کیا ہے۔ ہم اس کے فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ان کے یہ فیصلہ ہے ایک امپورٹڈ حکومت کا ایک سمجھو پارٹ بنا ہوا ہے، جو ان کے کہنے پہ سارے عمل کر رہا ہے۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن کان کھول کے سن لے کہ پاکستان تحریک انصاف کا قائد عمران خان پاکستان کی عوام کی آواز ہے، اور اس آواز کو آپ دبا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ ہر گھر سے عمران خان ہی نکلے گا۔ یہ فیصلہ جو ماہر قانون بول رہے ہیں کہ یہ فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قانونی کوئی اہمیت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ نااہل کرے۔ یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیج سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے ان کے کہنے پر جو یہ کیا ہے نااہل، نہ عوام کو قبول ہے اور نہ ہی قانونی کوئی اس کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ یہ ختم ہوگا اور عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، یہ عوام حکومت کی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ آج عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے وہ غیر جانبدارانہ فیصلہ ہے، اور اسے ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ جب تک اسے فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔